السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے ایک مذہبی لیڈر ہیں، ایک سنت ہیں، پنڈت ان کو کہہ سکتے ہیں، یتی نرسنگھانند۔ ان کے مسلمانوں کے خلاف جو ریمارکس ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور میں انہیں ایک بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ سوچیں گے۔ نرسنگھانند جی، میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت ساری سے مراد یہ ہے کہ 6-7 تو دیکھی ہوں گی، 10 دیکھی ہوں گی، 10 کر لیتے ہیں غالباً، میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں نے گنا نہیں ہے، جس میں آپ مسلمانوں کے خلاف جو بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر اسلام کے حوالے سے کہ اسلام مذہب اس طرح ہے، دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اور پھر آگے جا کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو آپ بات کرتے ہیں۔ اور اچھا، نرسنگھانند جی وہ شخص ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر گھر واپسی کی ہے وسیم رضوی جی نے، جتیندر نارائن تیاگی، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت میں جب داسنا مندر میں ان کے دھرم پریورتن ہو رہا تھا، جتیندر نارائن تیاگی وسیم رضوی کا، تو نرسنگھانند نے ایک بات کہی تھی جو مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، کیونکہ پہلے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ یہ کہ ہندوازم میں جو کاسٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے۔ تو اس موقع پر نرسنگھانند نے کہا کہ وسیم رضوی چونکہ ان کا کوئی خاندان یہاں پہ نہیں ہے تو انہیں میں تیاگی خاندان کے اندر لے کر آتا ہوں، اور انہیں پھر جتیندر نارائن تیاگی دیا، جیسے نرسنگھانند ہیں تیاگی ہیں تو انہوں نے پھر ان کو تیاگی دیا، چونکہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے قبول کیا تھا ہندو دھرم، تو کنورٹ ہوئے، تو اس لیے وہ نام ان کو دے دیا۔ تو یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کاسٹ سسٹم کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی خاندان موجود نہ ہو۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوازم میں وہ خاندانی نظام ہے، یعنی خاندان کے اوپر چلتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح بات نہیں ہے، میں غلط سمجھاؤں، تو وہ کریکٹ کر سکتا ہے۔ مجھے جو چیز سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے بتا دی۔ تو نرسنگھانند جی، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور میں نے آپ کے شیشے سے بھی بات کی ہے، اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ تو نہیں ہے، ان کے ساتھ جو میری بات تھی وہ پیس کے اوپر ہونی تھی، پیس اینڈ پولرزم، ڈیموکریسی، انٹرفیتھ ہارمنی۔ لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے گھر واپسی کی باتیں کر دیں اور اس طرح سے ایسی باتیں کی کہ موضوع کہیں اور چلا گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم پیس اور ہارمنی کے اوپر بات کریں گے، لیکن خیر، اور آپ کا بھی انتظار ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے آپ سے۔ تو اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کی کتنی اسٹڈی کی ہے، آپ نے اسلام کا کتنا مطالعہ کیا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں مطالعہ کی، یعنی کیا قرآن مجید کو آپ نے پورا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے، اور کیا آپ نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا، تو کون کون سی بکس آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ نے یہ بٹھا لیا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہیں۔ پھر میں آپ سے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی سوچ بنی ہے، کیا یہ مسلمانوں کو دیکھ کے بنی یا اسلام کی اسٹڈی کر کے بنی ہے؟ کیونکہ آپ اپنی اکثر باتوں میں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، تو یہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ یہاں اس ویڈیو کے اندر میں جو اصل جو بات ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، نرسنگھانند جی، جب تک ہم کسی مذہب کا، دھرم کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور ہم کسی قوم کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر چلتے ہیں تو ہم آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ میں اپنی مثال آپ کو دے دوں کہ میں شروع میں جب میں نے ہندوؤں کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، وید نہیں پڑھے تھے، رگ وید نہیں پڑھی تھی، شریمد بھگوت گیتا کا ادھیائے نہیں کیا تھا، تو ہندوؤں کے بارے میں نے بھی وہی کچھ سنا تھا جو آپ نے مسلمانوں کے بارے میں سنا ہے۔ میں نے بھی اسی طرح کی نفرت کا زمانہ گزارا جس طرح سے آپ مسلمانوں کے اس بارے میں نفرت کرتے ہیں، جس طرح سے آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ وقت ہم پہ گزرا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ہی مخلصانہ طریقے کے ساتھ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھیں گے اور اس ذہن کے ساتھ نہیں پڑھیں، دیکھیں پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں سے کیڑے نکالوں گا یا یہ بات کروں،
پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے وہ ساری نیگیٹیوٹی نکال لیں گے. آپ تو یوگا کرتے ہوں گے, وپاسنا کرتے ہوں گے, تو آپ تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اندر وہ کام کرتی ہیں. تو ہمیں اپنی ساری وہ منفی چیزوں کو باہر نکالنا ہے, اور پھر ہم نے مطالعہ کرنا ہے ایک نیوٹرل ہو کے, ایسے شخص ہو کے کہ میں اس کتاب کو میں نے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے. آپ نوٹس بنائیں, آپ اپنے پاس ایک کاپی لیں اور اس میں نوٹس بنانا شروع کر دیں کہ یہ آیت یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یا اس صورت میں یہ بات آ رہی ہے. اور پورا قرآن کے جب آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کے پاس جو سوالات تیار ہوں گے اس پہ ہم پھر ڈسکشن کر لیں گے, اس پہ پھر ہم بات کر لیں گے, یا آپ سمجھیں کسی کے پاس جا کے. نہیں اگر کوئی آپ کو جواب دے پا رہا ہے تو میں اس کے لیے بیٹھا ہوں, میں آپ کو اس پہ حاضر ہوں, بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیبیٹ, دیکھیں میرا طریقہ ڈیبیٹ کا نہیں ہے. خاص طور پر میں ڈیبیٹ کن کے ساتھ کرتا ہوں؟ میں ڈیبیٹ کرتا ہوں مرتدین کے خلاف, مرتدین کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو سوسائٹی میں نفرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں, کسی ایک مذہب کو ماننے والے ہیں, تو چونکہ میرا کام انٹرفیتھ ہارمنی کا ہے تو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ پہ نہ جاؤں, بلکہ ان کے ساتھ میں ٹاک کے اوپر جاتا ہوں, بات چیت کے اوپر جاتا ہوں. بات چیت کر کے ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیبیٹ میں دھارمک لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا ہوں, چاہے وہ میرے دھرم کا ہو یا کئی اور دھرم کا ہو, یہ آپ کو بتاتا چلوں. ڈیبیٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں, جو ادھرمی ہیں, جو دھرموں کا کہتے ہیں کہ میں وناش کرتا ہوں یا دھرموں کو نہیں مانتا ہوں, تو ان کے ساتھ ہوتی ہے ڈیبیٹ. اور چونکہ وہ ہر دھرم کو ورودھ کر رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی میں نفرت کی بات کرتے ہیں, اس لیے ہم ہر ایک کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں. تو اگر آپ ڈیبیٹ کے لیے بات کر رہے ہیں تو ڈیبیٹ کے لیے پھر میں آپ کو اسکالر دے دوں گا, آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیجئے گا. لیکن اگر بات کرنی ہے, اور ہم جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے اوپر آپ سوالات تیار کریں, اس طریقے کے اوپر آپ سوالات تیار کریں, اور سوالات کے بعد پھر ہم اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی بات کو ہم انشاءاللہ اس پہ اس کو تاریخی حوالے سے سیرت النبی کے اندر جا کے, قرآن مجید کی تفاسیر میں جا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے میں نے کیا ہے کہ شریمد بھگوت گیتا, جو کہ آپ کی کتاب ہے, آپ کے دھرم کی, اس کا مطالعہ کیا, اور ایک ایک کر کے میں نے مختلف لوگوں کے پاس, پنڈتوں کے پاس بھی گیا, ان سے سوالات بھی کیے. تو آپ بھی اسی طریقے کو اپنائیں, تو یہ بہت بڑا چینج آپ کے اندر پیدا کرے گی, ہر ایک شخص کے اندر, کہ جو نفرت اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دھرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں, یہ بات کرتے رہیں کہ جی اسلام ایسا ہے, ہندوازم ایسا ہے, کرسچینٹی ایسی ہے. تو میرا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم تمام مذاہب کا مطالعہ کریں. صرف ایک مذہب کو لے کے نہیں بیٹھتے کہ دنیا میں صرف ہندو نہیں رہتے, دنیا میں صرف نرسنگانند نہیں جی رہا ہے, دنیا میں صرف مسلمان بھی نہیں ہیں, دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں. صرف ہندوستان کے اندر 2000 سے زیادہ جو پریبھاشائیں میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں, یا جو سوچ ہیں وہ موجود ہیں. تو پوری دنیا کا آپ اندازہ لگا لیں, 4000 غالباً مذاہب ہیں یا سوچیں ہیں. تو ہم اگر یہ کہیں کہ ساری دنیا کو ہم اپنی نظر سے چلانا شروع کر دیں یا اپنی نظر سے دیکھیں گے, تو ایسا تو نہیں ممکن ہے. لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ تمام مذاہب کا ہم مطالعہ کریں, اور تمام مذاہب, تمام ریلیجنز کی اسٹڈی اس دور کے اندر اتنی ضروری ہے کہ پہلے نہیں تھی. اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, ایک بات کوئی بھی کر لیتا ہے, ہندوازم کے بارے میں کسی نے بات کر دی, فوراً جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی. آپ نے اسلام کے اوپر بات کر دی, فوراً ہمارے پاس فنگر ٹپ کے اوپر موجود ہے, تو بس وہ بات ہو جاتی ہے, پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا اب جو ہے ضروری ہے کہ ہم تمام ریلیجنز کی اسٹڈی کریں, نفرتوں کو نگال کے, اپنے دماغ کو ان ساری منفی چیزوں کو خالی کر کے کہ جو ہم نے بچپن میں سن لی ہیں, بڑوں سے سن لی ہیں, علاقے میں کسی تنظیم سے, جماعت سے, کسی سنستھا نے ہمیں بتا دی ہے, یا ہم نے 2-4 مسلمانوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ لی اور ہم نے کہا کہ سارے ایسے ہی ہیں. میں کسی علاقے میں گیا اور ایک بندے نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں نے کہا یہ تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس سارے کنجوس لوگ ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی. آپ گئے, دلی گئے, اور دلی میں کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بندے نے گالی دے دی, آپ نے کہا کہ جی دلی کے سارے لوگ ہی گالیاں دیتے ہیں. یہ جو منطق ہے, یہ اس کو ہم نے مذہب کے اوپر اپلائی نہیں کرنا ہے. مذہب کے اوپر ہم نے کیا چیز اپلائی کرنی ہے؟ خود اسٹڈی کرنی ہے, خود جانا ہے, خود ان لوگوں سے ملنا ہے, خود بات کرنی ہے,
اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہاں بھائی میں نے تو یہ چیز اسٹڈی کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ بات مجھے ملی. تو یہ بات ہے. باقی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. مجھے انتظار رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.